بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں۔ انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ بالعشی والاشراق، شام اور سورج کے چمکتے وقت۔ اس آیت میں اشراق و چاشت کی نماز کا ثبوت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، کیا تم قرآن پاک میں چاشت کی نماز کا ذکر پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام چاشت کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک عرصے سے میرے دل میں چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ الجھن تھی، یہاں تک کہ میں نے اس کا ذکر اس آیت یسبحن بالعشی والاشراق میں پا لیا۔ اشراق و چاشت کی نماز کے فضائل۔ آیت کی مناسبت سے یہاں اشراق و چاشت کی نماز ادا کرنے کے دو فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اشراق اور چاشت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والطیر محشورہ کل لہ اواب۔ ترجمہ: اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے۔ والطیر محشورہ، اور جمع کیے ہوئے پرندے، یعنی ہر جانب سے جمع کیے ہوئے پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے۔ پہاڑ اور پرندے سبھی آپ علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے، اور پرندے بھی آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر تسبیح کرتے۔ نوٹ: حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کی تسخیر کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 79 اور سورہ سبا آیت نمبر 10 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ ترجمہ: اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب و ذرائع عطا فرمائے جن کے ذریعے سلطنت مضبوط ہوتی ہے، خواہ وہ لشکر کی صورت میں ہو یا ذاتی عظمت و ہیبت کی صورت میں ہو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ اس آیت میں حکمت سے مراد نبوت ہے، اور بعض مفسرین نے حکمت سے عدل کرنا مراد لیا ہے، جبکہ بعض نے اس سے کتاب اللہ کا علم، بعض نے فقہ اور بعض نے سنت مراد لی ہے، اور قول فیصل سے قضا کا علم مراد ہے جو حق و باطل میں فرق و تمیز کر